لیکن سرفراز صاحب آپ نے کہا رائٹ ٹو اسمبل ہے، پھر وہ انہوں نے ورڈ سے بھی وہ لے کے نکلے قافلہ، انہوں نے جہاں پہ دینا تھا دھرنا دینا تھا، جہاں پہ خطاب کرنا تھا جلسہ کرنا تھا، آپ نے دیکھا وہاں پہ کوریج سے روک دیا گیا، وہاں پہ گیٹس بند کر دیے گئے، تو وہ بھی ان کا حق جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر ورڈ کے اندر بھی آپ کہتے ہیں کہ زمینی تنازع ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں دوسرے گروپ کی جو کہ شفیق مینگل صاحب کا ہے، جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس الزام میں کتنی جان ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور پھر جو رائٹ ٹو اسمبل ہے وہ تو آپ نے ان کو نہیں ہونے دیا اس طرح سے۔ دیکھیے، حکومت بلوچستان کیونکہ یہ پروونشل میٹر تھا، جب وہاں پہ گئے تھے ایک پروپیگنڈا ہوا کہ جی وہ شاید عجوب اسٹیڈیم کے دروازے بند ہو گئے، یہ ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد میرے نظر سے گزرا ترجمان حکومت بلوچستان کا بیان کہ وہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا خوزدار سے جو لانگ مارچ کیا، وہ کوئٹہ تشریف لائے، تو سارے راستے میں ان کو کسی نے کوئی ہرڈل نہیں کیا، کہیں ان کو روکا نہیں گیا۔ کوئٹہ آئے، سٹ ان کیا، جلسہ کیا یا جلوس کیا، یا زیادہ لوگ تھے یا کم لوگ تھے، یہ فیصلہ تو وہ خود کریں کہ جب وہ 2009 میں جیل سے نکلے اور ہب سے ہوتے ہوئے جب وہ کوئٹہ پہنچے تو کتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سردار صاحب خود کر لیں کہ آج کتنے لوگوں نے کیا، کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ خود اپنی انالیسس خود کر لیں گے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کالعدم تنظیموں سے کسی پر الزام لگانے کا، تو اس طرح کے الزامات بلوچستان سے ہم نے دیکھا ہے کہ سردار صاحب پہ خود بھی لگتے ہیں، ان کا ایک بھائی جو ہے وہ لشکر بلوچستان کو ہیڈ کر رہا ہے، تو یہ الزامات پہ اتنی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ دونوں طرف سے لگائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات کی حد تک ہی ہیں۔ باقی جہاں تک شفیق مینگل صاحب کا تعلق ہے، ایک ایشو تھا ایک زمین کا، جہاں پہ ایک اس پر شفیق مینگل صاحب شاید بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کوئی 10-12 سال سے بیٹھے تو اس کو آپ اچانک سے ڈی پوزیس نہیں کر سکتے۔ اب کیا کریں، جب قانون کہتا ہے کہ ڈی پوزیس نہیں کر سکتے تو اب سردار صاحب کی فرمائش پہ تو کسی کو ڈی پوزیس نہیں کیا جا سکتا، نا اس کی پوزیشن اسی کے پاس رہتی ہے۔